بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول حدیث کی ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کے درس میں ہم نے شیخ عوامہ حفظہ اللہ کی دلائل اور اس میں سے اس نے جو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے قول سے استدلال کیا تھا، اس قول کا جائزہ لیا تھا۔ آج علامہ ابن حزم کے دوسرے قول کا جائزہ لیں گے، اس کے متعلق کلام کریں گے۔ علامہ ابن حزم کا دوسرا قول یہ تھا کہ حضرات حنفیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب وہ خبر ضعیف کا تقدیم ہے قیاس اور رائے پر، یعنی امام صاحب خبر واحد اور خبر ضعیف کو قیاس اور رائے پر مقدم کرتے تھے۔ اس پر حضرات حنفیہ نے اجماع کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ علامہ ابن حزم نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو محتاج دلیل ہے، یعنی وہ کون سے ائمہ حنفیہ ہے جنہوں نے اس بات پر اجماع کیا ہو کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب خبر ضعیف کی تقدیم ہے، اور ان ائمہ حنفیہ نے یہ بات کہاں پر کی ہے؟ اس لیے کہ یہ بات تو متقدمین کی کتابوں میں موجود نہیں، اور متاخرین کا طرز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو، ان اصول کو نقل کرتے ہیں جن پر متقدمین کا اجماع ہوتا ہے۔ لہٰذا متاخرین نے بھی متقدمین سے یہ بات نقل نہیں کی، جس طرح کہ علامہ فرہاروی رحمہ اللہ نے کے حوالے سے ہم پہلے بیان کر چکے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی متاخرین حنفیہ نے اسی قول کو علامہ ابن حزم سے نقل کیا ہے اور اس کو برقرار بھی رکھا ہے، تو کیا متاخرین کا اس قول کو علامہ ابن حزم سے نقل کرنا اور پھر اس کی تقریر کرنا یہ کافی نہیں؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر اصل میں دو موقع ہیں۔ ایک موقع ہوتا ہے حنفیت کا دفاع کا موقع، دوسرا ہوتا ہے علمی بحث کا موقع۔ تو یہ جو علامہ ابن حزم کا قول نقل کرتے ہیں متاخرین اور اس کی تقریر کرتے ہیں، تو یہ جب حنفیت کا دفاع کرتے ہیں اس موقع پر اس کو ذکر کرتے ہیں، اور دفاع کی باب میں تسامح سے کام لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ جب حنفیت کا دفاع کرتے ہیں تو اس موقع پر تو علامہ ابن حزم سے یہ قول نقل کرتے ہیں، لیکن جب علمی بحث کرتے ہیں دوسری جگہ پر تو پھر لکھتے ہیں کہ ان الحدیث الضعیف اذا وجد فیہ الشرائط الثلاث فیقبل فی فضائل الاعمال فی باب الفضائل، واما اذا لم توجد تلك الشرائط فلا يقبل فی باب الفضائل ایضا۔ یعنی حدیث ضعیف کے اندر اگر تین شرائط جن کا پہلے ذکر ہو چکا، اگر شرائط ثلاثہ موجود ہو تو پھر فضائل کے باب میں مقبول ہوتی ہے، اور اگر یہ شرائط موجود نہ ہو مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف احکام میں بالکل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس نے صرف فضائل کی بات کی ہے۔ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ بھی ظفر الامانی اور اجوبۃ الفاضلہ میں اس بات پر اس نے بحث کیا ہے کہ ضعیف احکام میں حجت نہیں ہے، ہاں البتہ فضائل کے باب میں جب اس کے اندر شرائط ثلاثہ موجود ہو تو پھر وہ مقبول ہے۔ اس طرح علامہ فرہاروی نے ایک جگہ پر علامہ ابن حزم کا قول نقل کیا ہے، اور پھر دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ انہ لا یوجد فی کتب الحنفیہ، کہ یہ قول حنفیہ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی علامہ ابن حزم کا قول ذکر کیا ہے جب حنفیت سے دفاع کرتے ہیں، اور باب المناقب میں اس نے تساہل سے کام لیا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرات متاخرین نے علامہ ابن حزم کا جو قول کیا ہے تو علمی بحث کے موقع پر اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو نقل نہیں کیا، جہاں پر وہ حنفیت کا دفاع کرتے ہیں۔
اور دفاع کے باب میں تسامح سے کام لیا جاتا ہے۔ اب آگے ہم یہ ذکر کریں گے کہ علامہ ابن حزم کے قول کا محمل کیا ہے۔ تو بھائی اصل میں علامہ ابن حزم ظاہری کے قول کلام کا محمل یہ ہے کہ چونکہ اکثر احادیث جن سے ائمہ حنفیہ نے احکام کے باب میں استدلال کیا ہے وہ چونکہ حافظ ابن حزم کے ہاں ضعیف تھے، تو اس لیے حافظ ابن حزم کو یہ گمان ہوا کہ ائمہ حنفیہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ حدیث ضعیف قیاس اور رائے پر مقدم ہے۔ اور یہ جو ہم نے محمل بیان کیا، یہ جو علامہ ابن حزم کے قول کی تعویل کی، تو اس تعویل کو ایک دوسرے طریقے سے اس کا استئناس لیا جا سکتا ہے، اور وہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيْهِمْ کہ بھائی جو امام ابو حنیفہ یا کسی اور امام پر یہ گمان کرتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حدیث صحیح کی مخالفت کی ہے قیاس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو انہوں نے امام صاحب پر یا کسی اور امام پر غلط گمان کیا ہے۔ وَتَكَلَّمَ إِمَّا بِظَنٍّ أَوْ بِهَوًى، اور اس نے یہ جو گفتگو کی ہے یہ گفتگو یا تو بِظَنٍّ یا تو صرف محض اپنے گمان کی بنیاد پر، او بِهَوًى یا خواہش نفس کی بنیاد پر اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فَهَذَا ابو حنیفہ يَعْمَلُ بِحَدِيثِ التَّوَضُّءِ بِالنَّبِيذِ فِي السَّفَرِ مخالفة للقیاس کہ دیکھ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اس حدیث پر جس حدیث کے اندر نبیذ التمر سے وضو کرنے کا قول ہے، تو اسی پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث قیاس کے مخالف ہے۔ حدیث قہقہ پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ قیاس کے مخالف ہے۔ لِاعْتِقَادِهِ صِحَّتَهُمَا، اس لیے کہ امام صاحب کا اعتقاد یہ تھا کہ دونوں حدیثیں صحیح ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ لَمْ يُصَحِّحُوهَا، اگرچہ ائمہ حدیث نے لم يصححوهما ان کو صحیح قرار نہیں دیا۔ تب دیکھیں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ ائمہ حنفیہ خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن احادیث سے استدلال کرتے ہیں تو وہ احادیث ان کے ہاں صحیح ہوتی ہے، اگرچہ دیگر ائمہ حدیث نے ان کی تضعیف کی ہو۔ تو حافظ ابن تیمیہ کا یہ جو کلام ہے اس بات میں صریح ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث اس کے ہاں صحیح ہوتی ہے، ہاں البتہ دیگر محدثین اس کی تصحیح نہیں کرتے، لیکن دیگر محدثین کا تصحیح نہ کرنا اس بات کی دلیل قطعاً نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں احکام کے باب میں خبر ضعیف حجت ہے۔ یہ ہو گیا علامہ حافظ علامہ ابن حزم ظاہر رحمہ اللہ کی دوسرے قول کا جائزہ۔ آگے پھر فرماتے ہیں وَهَذَا الْأَمْرُ فِي غَایَةِ الْأَهْمِيَّةِ، یہاں پر یہ بہت جو ہے نا بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو یہ بہت اہم بات اس نے کی ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کو فلاں حافظ نے ضعیف کہا ہے، اس حافظ کا نام لے لیتے ہیں، تو امام مالک یا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی نے کیسے اس سے استدلال کیا ہے؟ یہ استدلال تو نہیں بنتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا اعتراض یہ کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ حدیث فلاں حافظ اگرچہ اس کا کتنا ہی بڑا رتبہ نہ ہو حفظ اور اتقان کے لحاظ سے، اور وہ حدیث اس کے ہاں ضعیف ہے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام مالک، امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے ہاں بھی وہ حدیث ضعیف ہو۔ تصحیح اور تضعیف یہ امر اجتہادی ہے، لہٰذا اگر ایک امام کے ہاں ایک حدیث صحیح ہے تو دوسرے کے ہاں ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے ہاں اگر ضعیف ہے تو پہلے والے کے ہاں صحیح بھی ہو سکتی ہے۔
بہرحال حافظ ابن تیمیہ کے کلام کا حاصل یہ ہوا کہ یہ ساری احادیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں صحیح تھی، اسی لیے امام صاحب نے اس سے استدلال کیا ہے۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کے کلام کو بھی اسی پر محمول کیا جائے، اور اسی طرح دیگر جو حفاظ ہیں جنہوں نے اس رائے کی امام صاحب کی طرف نسبت کی ہے، ان کی کلام کو بھی اسی پر محمول کیا جائے، واللہ تعالی اعلم۔ اگلی بات، شیخ عوامہ نے اگلی جو دلیل پکڑی تھی تو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے کلام سے۔ تو اب ہم علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کلام کا جائزہ لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ حافظ ابن تیمیہ کا جو کلام ہے اس کے اندر تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں احکام میں حدیث ضعیف حجت ہے، بلکہ وہ تو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کا نظریہ تو یہ ہے کہ امام صاحب احکام کے باب میں حدیث ضعیف سے استدلال نہیں کرتے تھے بلکہ حدیث صحیح سے استدلال کرتے، جس طرح کا بھی تفصیل گزر چکی۔ تو لہٰذا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام سے استدلال درست نہیں بنتا۔ ہاں البتہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کا جو کلام ہے، اور اصحاب ابی حنیفہ مجمعون علی مذہب ابی حنیفہ یا علی ان ابی حنیفہ عندہ خبر الضعیف مقدم علی القیاس، کہ امام صاحب کے ہاں خبر ضعیف یہ قیاس پر مقدم ہے۔ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام کا ماخذ بھی حافظ ابن حزم کا کلام ہے، اور حافظ ابن حزم کے کلام کا جو ہم نے جواب دیا تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے جواب کا بھی وہی محمل اور وہی جواب ہے۔ بہرحال یہ تو اس ساری بحث کا خلاصہ اور اس کی تفصیل ہو گئی۔ آگے پھر یہ بات ہم کرتے ہیں حدیث ضعیف کے اندر، یہاں پر تو ہم نے صرف حدیث ضعیف کا حکم بیان کیا کہ بھائی حدیث ضعیف کا حکم یہ ہے کہ احکام کے باب میں اس پر عمل کرنا جائز نہیں، احکام کے باب میں وہ حجت نہیں، ہاں البتہ فضائل کے باب میں حجت ہے اگر اس کے اندر شرائط ثلاثہ موجود ہو۔ یہ تو تھی ساری بات کا خلاصہ۔ لیکن احکام کے باب میں حدیث ضعیف تو حجت نہیں، لیکن دو صورتیں مستثنیٰ ہیں اس سے۔ نمبر ایک، احکام کے باب میں حدیث ضعیف پر اس وقت عمل کیا جائے گا جب اس میں احتیاط ہو، یعنی عمل کرنے میں احتیاط ہو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہو کہ حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے تو پھر احکام کے باب میں بھی حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بات علامہ ابن عابدین شامی، علامہ محدث عبدالحی لکھنوی، علامہ المحقق شبیر احمد العثمانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ دوسری بات کہ حدیث ضعیف کو جب فقہا نے قبول کر لیا، یعنی تلقی بالقبول کا شرف اس کو مل گیا، اور فقہا نے اس کے مدلول پر عمل کیا، تو احکام کے باب میں بھی اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور اس تلقی بالقبول کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ضعف کے مرتبے سے چڑھ کر وہ صحت کے مرتبے پہ فائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں ہیں، یہ مستثنیٰ ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بھائی حدیث ضعیف اس وقت احکام کے باب میں حجت ہوگی جب اس کے اندر احتیاط ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب فقہائے کرام نے اس کو تلقی بالقبول کا درجہ دیا ہو تو تلقی بالقبول کی وجہ سے بھی وہ ضعف اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ حدیث صحت کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔